ذرا سوچیے، دریائے کشن گنگا کے ساحل پر، وادی نیلم کے دامن میں، گیان، ساہتیہ، درشن، بھاشا وگیان اور شردھا کے سبھی چراغ جب ایک جگہ جمع ہو جایا کرتے ہوں گے تو شاردا پیٹھ کا منظر کتنا روشن اور خوبصورت لگتا ہوگا۔ وہی شاردا پیٹھ جو 6 اور 12ویں صدی میں ٹیکسلا اور نالندا جیسے 2 مہاگیان ساگروں کے بعد پراچین بھارت کا تیسرا مہاگیان ساگر اور ہمارا پہلا مادر علمی کہلاتا ہے۔ آپ اس علمی دانشگاہ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سنسکرت کا پہلا گرامر لکھنے والے پانینی 12ویں صدی کے مہادھرم شاستری تھیولوجسٹ شری آدی شنکراچاریہ، کشمیری ترکاشویزم کے دھرم شاستری اتپلا دیوا، گنت وگیان کے مہاگیانی وتیسوارا، جنہوں نے ٹریگنومیٹری کی چند بنیادی ساختوں کو دریافت کیا تھا، اور کشمیر کے سب سے بڑے اور پہلے مستند مورخ کلہنا جیسے مہاگیانیوں نے اسی مہاساگر سے فیض حاصل کیا ہے۔ اس مہاساگر سے بدھ مت، ہندو مت اور جین مت جیسے مذاہب کے کئی بڑے گیانیوں اور دھرم شاستریوں نے گیان اور ودیا کا درشن کیا ہے۔ شاردا پیٹھ کا انفلوئنس اتنا زیادہ اور طاقتور تھا کہ اس کال کے اتر بھارت میں جو کچھ لکھا جاتا تھا وہ شاردا نامی لپی میں ہی لکھا جاتا تھا، جسے ہم شاردا سکرپٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے چونکہ گیان کا یہ مہاساگر وادی نیلم کی پہاڑیوں میں آباد تھا، لہٰذا اسے پہاڑی زبان و ادب، تہذیب و ثقافت سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، اور پہاڑی قوم کو یہ اعزاز کوئی نیا اتہاس کار نہیں دیتا ہے، بلکہ پراچین کال کے مہاگیانیوں اور اتہاس کاروں نے جہاں جہاں شاردا پیٹھ کا ذکر کیا ہے، پہاڑی قوم کی عزت و توقیر میں نئے علم روشن ہوئے۔ شاردا پیٹھ کا تذکرہ تو نیلیمن پران سے لے کر راج ترنگی جیسے تاریخی گرنتھ میں ملتا ہے، جو اس مادر علمی کی تاریخی اہمیت اور علمی فضیلت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے۔ شاردا سے سنسد 398 صفحات اور 27 ابواب پر مشتمل ڈاکٹر عبدالحفیظ مسعودی صاحب کی لکھی ہوئی نئی کتاب ہے۔ یہ کتاب عصر حاضر میں پہاڑی قوم کی تاریخ اور تہذیب پر لکھی جانے والی ان چند کتابوں میں شامل ہے جو روایتی تاریخ نویسی، ہسٹری رائٹنگ سے آگے بڑھ کر ایک ثقافتی اور تہذیبی مکالمہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اہمیت کے ساتھ تدبر کیا ہے، چونکہ مقالے میں مبتدیوں میں سارے چیپٹرز کا میں نے جائزہ لیا ہے، لیکن وقت کم ہے، اس لیے یہیں پر میں اپنا ختم کرتا ہوں۔ آپ سے اجازت